فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جو میرا مہینہ ہے جس کو ماہ رمضان کہتے ہیں اس کے لیے میری جنت کو سجاؤ. جو جنت سجی سجائی ہے اس جنت کو مزید سجانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے حکم دیتا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں روز اموات ہوتی ہیں، نیک بھی جاتے ہیں، گنہگار بھی جاتے ہیں، مومن بھی جاتے ہیں، کافر بھی جاتے ہیں. تو جب وہ جہاں سے جا رہے ہیں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں جنت کا ماحول فراہم فرماتا ہے. دوزخیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں دوزخ کا ماحول دیتا ہے. ایک کھڑکی کھول دیتا ہے اللہ. اور دیکھیے میرے اللہ کا نظام کتنا لاجواب اور بے مثال ہے، اور کتنا وحشتناک ہے. اس کو اللہ نے جنت دینی ہے، اس کی قبر میں پہلے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کا نظارہ دکھاتا ہے. دوزخ کی کھڑکی کھولتا اللہ اس کے لیے، اور بندہ دوزخ کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو بدل دیا ہے جنت کے بدلے میں. میں کہتا ہوں وہ کیفیت عجب کیفیت ہوگی کہ جب پہلے وہ دوزخ کی وحشتناک کیفیتوں کو ملاحظہ کرتا ہے، دوزخ کی وحشتناک صورتحال کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور پھر میرا رب سونا فرماتا ہے کہ اللہ نے، فرشتے فرماتے ہیں اللہ نے تجھے اس دوزخ کے بدلے تبدیل فرما کے تجھے اللہ نے جنت دے دی. تو ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو گویا جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، نیکیاں اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جنت کے نظارے عطا فرماتا ہے. کیوں؟ جناب آدم علیہ السلام جب آپ جنت میں تھے تو آپ نے اپنے اجتہاد سے، کہتے ہیں اجتہادی خطا ہے، اس درخت سے کھانا جناب آدم علیہ السلام کی اجتہادی خطا ہے، اجتہادی خطا. اور علماء جانتے ہیں اجتہادی خطا پر بھی اللہ اجر دیتا ہے. جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب آدم نے معاذ اللہ گناہ کر لیا اور اس درخت کے قریب گئے. انہوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کرنے والا اگر خاطی بھی ہو تو اللہ اس کو ایک گنا اجر دیتا، اور اگر مجتہد کا اجتہاد اگر صائب ہو، ثواب ہو، درست ہو، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے. جناب آدم نے جب کھا لیا نا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم بتاؤ میری جنت کیسی ہے؟ کہا میرے مالک بڑی سونی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ کہ میری ہمسائیگی کیسی ہے؟ گویا جنت میرے رب کے ہمسائے میں ہے، اور مسجدیں اللہ کی رحمت کے پرناڑے ہیں، جنت کی کیاریاں ہیں. گویا جو بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے
وہ جنت میں بیٹھتا ہے، اور اللہ پورا رمضان پوری روئے زمین پر اور پورے مسلمانوں کے علاقے نہیں، کافروں کے علاقوں میں بھی اپنی رحمت برساتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو گویا کہ ماہ رمضان میں بندے اللہ کے ہمسائے ہوتے ہیں، نیک اللہ کا ہمسایہ، نیک اللہ کے قریب ہے، متقی اللہ کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ کہ نیکوں کے پاس اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، قرب میں ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بارے میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں ایک دن عرض کیا، میرے مالک جو احسان تو نے مجھ پر کیا کسی پر نہیں کیا۔ موسیٰ کون سا احسان؟ یا اللہ تو نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، میرے ساتھ گفتگو کی ہے، اور تو نے اپنی آواز مجھے سنائی ہے، اپنا کلام مجھے سنایا ہے، یہ مجھ پر احسان ہے اور یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ پوچھا کہ یا اللہ اتنا کرم کسی پر بھی کیا؟ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ، جب میں نے تیرے ساتھ کلام کیے، تیرے ساتھ گفتگو کی، میرے اور تیرے درمیان 70,000 حجابات تھے یا 1,000 حجاب تھے، 1,000 پردے تھے، حجابات تھے، جس کے پیچھے سے میں نے تیرے ساتھ کلام کیا ہے اور تو نے میری آواز کو سنا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ آپ سنتے جائیں، میں جو بول رہا ہوں اور آپ کو آواز آ رہی ہے، گویا یہ بات کرنے کا اور سمجھنے سمجھانے کا جو وسیلہ ذریعہ ہے، جو بات چیت ہے، جو کلام ہے، یہ محتاج ہے آواز کا۔ اگر آواز بند ہو جائے، جو سپیکر سے برلن سپیکر کے ذریعے باتیں سن رہے ہیں، اگر بجلی چلی جائے تو آواز نہیں جائے گی، حالانکہ میں پھر بول رہا ہوں تو پھر بھی آواز نہیں جائے گی۔ ایک ہستی ہے اس کائنات میں، ایک ذات ہے جو جب کسی بندے سے کلام فرماتی ہے تو آواز کی محتاج نہیں ہے، اور وہ میرے رب کی ذات ہے۔ میرا اللہ جب کسی سے بات کرتا ہے تو اب بات کرنے کے لیے آواز کا محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے اس نے اپنی آواز جناب آدم تک پہنچائی ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے نا سورۃ طٰہٰ میں، اذرا نارن، جب انہوں نے آگ کو دیکھا درخت کے اندر، فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد للنار هدى، کہ بیگم سے کہا تم ٹھہرو، وہ سامنے درخت میں سے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، آگ لے کے آتا ہوں، یا وہاں سے کسی رہنما کو، کسی ہدایت دینے والے کو پوچھتا ہوں رستہ۔ جب وہ وہاں پہنچے تو درخت سے آواز، انی انا ربک فاخلع علیک، میں تیرا رب ہوں، موسیٰ جوتیاں اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو مقدس وادی میں طویٰ کے اندر ہے، تو موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دے۔ یہ میرے رب کی آواز تھی جو سماعت موسیٰ کے ساتھ ٹکرائی ہے، اور موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، میرے مالک یہ جو تو نے مجھ پر کرم کیا ہے آواز سنانے کا، کلام کرنے کا، یہ کسی اور پر بھی کیا ہے؟ کوئی اور بھی ہے ایسا؟ اللہ نے فرمایا سن موسیٰ، آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی جن کو میں ماہ رمضان کی نعمت عطا فرماؤں، اور پھر وہ اس میں روزے رکھیں گے، اور جب وہ روزے رکھیں گے اور روزے کی حالت میں پیاس کی شدت کے وقت
ان کے ہونٹ سفید ہو جائیں گے. ان کے ہونٹ جب سفید ہوں گے اور ان کے چہرے زرد ہو جائیں گے اور تب میری رضا کے لیے جب وہ کھانا پینا چھوڑ دیں گے ان کے ہونٹ جو ہیں وہ سفید ہو جائیں گے, ان کی جو رنگ ہے زردی آ جائے گی ان پر. یہ وہ حالت ہوگی موسیٰ جب وہ میرے ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا, کوئی پردہ ہی نہیں ہوگا. وہ میں ان کے اتنا قریب ہوگا کہ ان کے سامنے کھانا اور پینا اور ان کے دسترس میں ہوگا, لیکن میری رضا کے لیے نہ کھائیں گے نہ پئیں گے, اس کو چھوڑ کے بیٹھیں گے, اس وقت کا انتظار کریں گے جب میں نے ان کو وقت دیا ہوگا. اور پھر موسیٰ اس کیفیت کی جزا جنت نہیں, اس کیفیت کی جزا ان کے گناہوں کی معافی نہیں ہے, اس کیفیت کی جزا ان کے لیے کوئی دوزخ سے بچنا نہیں ہے, جنت میں جانا نہیں ہے. مالک کیا جزا ہے؟ فرمایا اس کی جزا تو صرف لقائی, اس کی جزا تو صرف میری ملاقات ہے.